السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آسان اصول حدیث کے اسباق آپ نے سنے ہوں گے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آج سے آسان اصول فقہ کے اسباق شروع کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دعا کر لیتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ تو آسان اصول فقہ یہ کتاب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی لکھی ہوئی ہے۔ جیسے مولانا نے اصول حدیث کو طلباء عزیز کے لیے آسان کر دیا، اسی طرح اصول فقہ کو بھی طلباء و طالبات کے لیے بالکل آسان نہج میں اور آسان طریقے سے مولانا نے کتاب کی ترتیب دی ہے۔ تو کتاب شروع کرنے سے پہلے کتاب کا جو مقدمہ ہے وہ اور جو تقاریض ہیں ان کو آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے اس فن کے بارے میں 2-3 باتیں معلوم ہونی چاہیے اور وہ ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اس فن کی تعریف کیا ہے، اس فن کا موضوع کیا ہے، اس فن کا مقصد کیا ہے۔ اس فن کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو چلے اصول فقہ کے بارے میں ہم تعریف اس کی پڑھتے ہیں۔ اصول فقہ وہ قواعد ہیں جن کے ذریعے شرعی دلیلوں سے عمل شرعی احکام کے اخذ کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اصول فقہ وہ قواعد ہیں جن کے ذریعے شرعی دلیلوں سے، یعنی شریعت میں جو دلیلیں بن سکتی ہیں، جو چیزیں دلیل کے طور پر دی جا سکتی ہیں، ریفرنس کے طور پر دی جا سکتی ہیں، ان سے عملی شرعی احکام، وہ شرعی احکام، وہ اسلام کے بتائے ہوئے احکام جن پر انسان کو، ایک مسلمان کو عمل کرنا ہے، کہ اخذ کرنے کا طریقہ معلوم ہو کہ کیسے ہم شرعی دلیلوں سے، مثال کے طور پر قرآن، سنت، اجماع، قیاس سے ہم کیسے شرعی احکام جو ہماری عملی زندگی میں عمل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے اخذ کریں گے، کیسے ہم استنباط کریں گے، کیسے ہم نکالیں گے، کس طریقے سے قرآن اور سنت، اجماع، قیاس اور جو دیگر شرعی دلیل ہیں ان کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان سے ہم کیسے شرعی احکام جیسے کہ فرائض ہے، سنت ہے، مستحبات ہے، واجبات ہے، ان کو ہم کیسے نکالیں گے۔ یہ اخذ کرنے کا طریقہ کس میں معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ اصول فقہ میں معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بات، اس کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ شرعیہ، دلیل کی جمع ہوتی ہے ادلہ، اور احکام شرعیہ۔ کیونکہ پہلے تو دلیل معلوم ہو کہ کیا چیز ہماری دلیل بن سکتی ہے، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ شرعیہ، یعنی شرعی طور پر کیا چیز ہماری دلیل بن سکتی ہے۔ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، اور بھی دیگر چیزیں جو ہے متفق علیہ ادلہ ہیں، مختلفی ادلہ ہیں۔ تو کیا کیا چیز دلیل بننے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا ایک موضوع کیا ہے؟ ادلہ شرعیہ ہے، یعنی شرعی دلیلیں۔ اور دوسرا موضوع ہے احکام شرعیہ۔ احکام شرعیہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، حرام ہے، ہاں مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولیٰ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا موضوع ہے اصول فقہ کا۔ ہم فقہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اصول فقہ۔ تو بات معلوم کیا ہوئی کہ اصول فقہ ایسے قواعد کو کہتے ہیں جن کے ذریعے شرعی دلیلوں سے شرعی احکام کے اخذ کرنے کا، نکالنے کا، معلوم کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اور اس کا موضوع ادلہ شرعیہ ہے اور احکام شرعیہ ہے۔ تو ادلہ شرعیہ کی بھی بحث پوری تفصیل سے آگے آ رہی ہے، پریشان نہ ہو، اور احکام شرعیہ کی بحث بھی پوری تفصیل سے آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہو کہ ادلہ شرعیہ کس اعتبار سے؟ تو مصنف دامت برکاتہم فرما رہے ہیں ادلہ شرعیہ اس اعتبار سے کہ اس سے تفصیلی احکام کا استنباط کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ ادلہ شرعیہ کیوں دلیل بن رہے ہیں، کیوں موضوع ہیں، کیونکہ تفصیلی احکام انہی ادلہ شرعیہ سے، انہی دلیلوں سے استنباط یعنی اخذ کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں۔ اور احکام شرعیہ اس لحاظ سے کہ وہ ادلہ شرعیہ سے مستنبط ہوتے ہیں۔ ادلہ شرعیہ سے احکام نکالے جاتے ہیں، اور احکام شرعیہ اس لیے کہ وہ ادلہ شرعیہ سے نکالے جاتے ہیں۔ تو دونوں بھی اصول فقہ کا موضوع ہیں، دونوں بھی اصول فقہ کا موضوع ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟
اصول فقہ کا مقصد کیا ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں اصول فقہ کا مقصود استنباط احکام میں خطا سے محفوظ رہنا ہے۔ تو اصول فقہ انسان کیوں سیکھے گا؟ کیوں اس میں مہارت اس کو حاصل کرنی ہے؟ اس کے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ نحو کا مقصد الگ تھا، صرف کا مقصد الگ تھا، اصول حدیث کا مقصد الگ تھا۔ تو یہاں پر اصول فقہ کا مقصد کیا ہے؟ تو اصول فقہ کا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن اور سنت یعنی ادلہ شرعیہ سے آپ احکام شرعیہ کا استنباط کر رہے ہو تو وہاں پر خطا سے محفوظ رہنا ہے، وہاں پر غلطی کرنے سے محفوظ رہنا ہے، اسی لیے اصول فقہ سیکھا جاتا ہے۔ اب جس کو اصول فقہ ہی نہیں معلوم وہ کہاں سے احکام نکالے گا، اور احکام نکالے گا تو ضرور بضرور ٹھوکر کھائے گا۔ اسی لیے طلبہ عزیز اور طالبات اصول فقہ کو اچھے سے سمجھیں۔ یہ آپ کی پہلی کتاب ہے اصول فقہ میں، تو اس کو اچھے سے سمجھیں، اور آگے اگر بڑی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اچھے سے مہارت حاصل کریں، کیونکہ یہ طریقہ معلوم ہونا اس سے آپ کو استنباط احکام سمجھ میں آتے ہیں، اور آپ احکام کے استنباط کرنے میں، احکام کے نکالنے میں آپ غلطی کرنے سے آپ بچو گے۔ کیونکہ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ ہر کوئی مل کر جو ہے قرآن کی آیت دیکھ رہا ہے، مسئلہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، حدیث دیکھ رہا ہے، مسئلہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کی جو ہے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اور وہ اصول و ضوابط بھی جو ہے قرآن اور سنت سے ہی بنائے گئے ہیں، ایسا نہیں کہ جو ہے کہ وہ اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ جیسا احادیث کے بارے میں اصول و ضوابط ہیں کہ کس راوی کی حدیث کو لیں گے، کس راوی کی حدیث کو نہیں لیں گے، کون سی حدیث سے مسئلہ نکال سکتے ہیں، کون سی حدیث عقیدے میں کام آئے گی، کون سی حدیث جو ہے احکام میں کام آئے گی، کون سی حدیث صرف فضائل میں کام میں آئے گی، کون سی حدیث بالکل کام میں نہیں آئے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جیسے سیکھنی پڑتی ہیں، اسی طرح احکام کیسے استنباط کریں، قرآن اور سنت اور دیگر ادلہ شرعیہ سے احکام کو کیسے نکالیں، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، اور وہ چیز ہم دیکھتے ہیں اصول فقہ میں۔ اس لیے اصول فقہ کی بحثیں 3 اہم حصوں میں منقسم ہیں۔ تو اصول فقہ کی جو بھی ٹاپک ہوگا وہ 3 کیٹیگریز میں جو ہے تقسیم ہو گیا ہے۔ پہلا ہے ادلہ شرعیہ، یعنی کون سی چیز دلیل بن سکتی ہے۔ قرآن دلیل ہے تو کیوں ہے، حدیث دلیل ہے تو کیوں ہے، فقہ قیاس دلیل ہے تو کیوں ہے، اجماع دلیل ہے تو کیوں ہے۔ تو یہ ادلہ شرعیہ کیا کیا ہیں، متفق علیہ ہیں، مختلفی ہیں، ان تمام کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات آپ کو آگے آئے گی۔ تو پہلی چیز تو ہوگی کہ شرعی دلیلیں کون سی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جز آئے گا احکام شرعیہ، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ ہے۔ تو یہ پورے احکام شرعیہ کی آپ کو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل وہاں پر آپ جانو گے۔ تیسرا ہے احکام شرعیہ سے استنباط کے طریقے۔ جی تو تھوڑا اپڈیٹ کر لیں، نئے ورژن میں جو ہے اصول فقہ کی بحثوں 4 اہم حصوں میں منقسم۔ پہلی چیز ہے ادلہ شرعیہ، دوسری ہے احکام شرعیہ، تیسری ہے استنباط کے طریقے، یعنی آپ کن طریقوں سے کیسے جو ہے ادلہ شرعیہ سے احکام شرعیہ کو آپ استنباط کرو گے، اور چوتھا ہے احکام شرعیہ کے مقاصد و مسالے، کہ احکام شرعیہ کے ہر حکم کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کیا جو ہے رولنگز ہو سکتی ہیں، کس مقصد کے تحت یہ احکام وضع کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا اوور ویو آپ کو اس کتاب میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو کتاب بڑی اہم ہے، بڑی بنیادی کتاب ہے، اور جو ہے اس میں بہت سے اہم موضوعات ہیں، تو آپ پورے اسباق کو غور سے سنیں، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر سے سنیں، کتاب کو اصل سامنے بھی رکھیں، یعنی سبق کے بعد ایک مرتبہ سبق سے پہلے کتاب پڑھ لیں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے، اور اس کے بعد بھی خود وہ سبق کو پڑھ لیں، تاکہ کیونکہ اصل کتاب وہی ہے، یہاں بس آپ کو ایکسپلینیشن ملے گا، تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں، اور نوٹ کرنا شروع کریں، کہ پوائنٹس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے اپنے الفاظ میں نوٹ بک میں نوٹ کرنا بھی شروع کریں، اور جہاں کہیں پر بھی عملی مشق آ رہی ہے کتاب میں جو تمرینات ہیں ان کو بھی آپ کریں۔ تو اصل چیز ہے آپ کی مشق ہے، صرف سننے سے نہیں ہوتا، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھیں، اور جو ہے سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی بتائیں، تاکہ ہم کو آگے بنانے میں سہولت ہو، اور آپ کو اگر اسباق سمجھ میں آ رہے ہیں تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ان کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔